جنہیں اپنا کے پیغمبر نے کامیابی حاصل کیا، ہم بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، عزت کی زندگی اگر بسر کرنا چاہتے ہیں، ذلت و سرفکندگی سے بچنا اگر چاہتے ہیں، یہی کی راستہ ہے اللہ پر ایمان، کلمہ توحید، آپسی اتحاد اور اخلاق اسلامی سے اپنے کو آراستہ کرنا۔ اب تمام ائمہ کی زندگی کو دیکھیں، بس ایک واقعہ امام حسن نے مشتبہ کا بیان کر کے میں نے اس کو تمام کرنا۔ اخلاق امام حسن کو دیکھیں، شام سے ایک شخص آتا ہے، باغیہ کے پروپیگنڈوں سے متاثر ہے۔ پروپیگنڈے تو بہت اہم کام کرتے ہیں، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروپیگنڈوں کے ذریعے سے کیسی نفرت بھری جا رہی ہے لوگوں کے دلوں میں، لیکن انہیں کی نفرت کو آپ اپنے اخلاق سے دور بھی کر سکتے ہیں۔ شام سے آیا ہے، بنی امیہ نے وہ پروپیگنڈا مشینری چلا رکھی ہے، ائمہ اہل بیت کو نفرت انگیز ترین شخص کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ اتنی نفرت بھری ہے اس کے اندر کہ جب وہ آتا ہے مدینے اور پتہ چلتا ہے کہ یہی امام حسن ہے، تو امام حسن کو برے الفاظ بدترین گالیوں سے نوازتا ہے۔ جب وہ جانتا تھا کہ انجام کیا ہو، اس سے بھرا بنا پتہ ہے کہ حسن کا شہر ہے، ان کا خاندان ہے، ان کے چاہنے والے ہیں، اس کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، مگر اتنی نفرت بھری تھی کہ اپنی پرواہ کیے بغیر امام حسن کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ امام حسن خاموشی سے کھڑے سنتے، جب اس کے بعد تمام ہو گئی، بھڑاس نکال چکا، امام نے پوچھا بھائی تم پردیسی رہتے ہو، یہاں پہ تو نہیں ہو، پردیسی رہتے ہو، کھانا انہیں کھایا کہ نہیں کھایا، کہاں ٹھہرے ہو، ٹھہرنے کا کوئی بندوبست ہے، چلو ہمارے ساتھ چلو، کھانا کھا لو۔ اب وہ حیرت سکتا ہے، ہم ان کے بارے میں کیا سمجھ کے آئے تھے؟ بدترین انسان ہم نے ان کو اپنے ذہن میں بنا رکھا تھا۔ یہاں تو ان کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، جو شام کو نہیں آئے، مدینہ میں بنی ہاشم اتنا بڑا خاندان ہے، ہمارے کو چیزڑے اڑا دیے ہوتے، تو پھر یہ تو عجیب بات ہے۔ فوراً امام کے قدموں پہ گر پڑا، مولا آج تک میں آپ کا بدترین دشمن تھا، آج سے آپ کا بہترین دوست ہے۔ پھر کہتا ہے واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنا عہد و منصب کسے۔ یہ جو کامیابی ہے وہ اخلاق کے بنا پر ہے، اخلاق امام حسن، اخلاق پیغمبر، سارے ائمہ کی سب ظاہر سی بات ہے، سب کی سیرت تو ایک ہی ہے نا، سب نے بہترین اخلاق کا نمونہ پیش کیا۔ لیکن اسے کیا کیا جائے؟ کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو دشمنی جہالت کی بنا پہ کرتے ہیں، جہالت کی بنا پر دشمنی کو دوستی میں بدلا جا سکتا ہے حسن اخلاق کے ذریعے سے، لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں جو خبیث الفطرہ ہوتے ہیں، جو سو نہیں رہے، جاگ رہے، سوئے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگے کو پہنچایا جا سکتا ہے، جو اپنے ناجائز مفادات کے سلسلے میں ان تعلیمات کو روڑا سمجھتے ہیں، ان کی تو پوری کوشش یہی ہوتی کہ ایسے افراد کو زندہ نہ رہے۔ معاویہ نے بارہا کوشش کی امام حسن کو زہر دے کر کے شہید کرنے کی، ناکام ہو رہا، آخر میں اس نے چال چلی۔ امام حسن کی زوجہ جعدہ بنت اشعث بن قیس، اشعث بن قیس ایک منافق ہے، اس کی بیٹی ہے۔ اب شادی کیسے امام حسن نے مجھے داستان ہے، فی الحال اس کا موقع نہیں ہے۔ جعدہ کو اس نے اپنے دام فریب میں اسیر کیا، جعدہ کو پیغام دیا، وسوسہ ڈالا، دیکھو یہ بھی کوئی زندگی جو تم ادھر گزار رہی ہو، تم تو اس سے بہتر زندگی کی حقدار ہو، تمہارا شوہر کون ہے؟ معزول خلیفہ، پہلے خلیفہ تھے حسن، اب تو نہیں رہے، رسول کے بعد حکومت چھین گئی، معزول حاکم ہو، تم اس وقت معزول حاکم کی بیوی ہو، میں تمہیں حاکم خلیفہ کی بیوی بنانا چاہتا ہوں، تم حسن کو زہر دے کے راستے سے ہٹا دو، میں تمہاری شادی یزید سے کر دوں۔ یزید ولی ہے گئے، کچھ لوگ ہیں نا جن کی نگاہ میں اقدار کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، مال و دولت سب کچھ ہے، میں تمہاری شادی یزید سے، آج یزید ولی ہے میرے باپ
تو وہی حاکم بنے گا، تم حاکم کی ملکہ کہلاؤ گی۔ ان کے فرق میں آ گئی اور زہر امام حسن کو دے دیا، اگرچہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ امام حسن کو زہر دینے کے بعد جب وہ معاویہ کے پاس گئی ہے کہ میری شادی یزید سے کرا دو، معاویہ نے کہا میں پاگل ہوں تجھ سے، جس نے حسن جیسے شوہر سے وفا نہ کی وہ یزید جیسے شوہر سے کیا وفا کرے گی؟ ٹھکرا دیا۔ ایک حدیث ہے امام حسین کی، بڑی پیاری حدیث ہے، سنیے۔ امام فرماتے ہیں من حاول امرا بمعصیت اللہ فهو افضل لما یرجو واسرع لما یحضر۔ جو اللہ کا گناہ کر کے اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا ہے، دولت حاصل کرنی ہے گناہ کے ذریعے، کرسی حاصل کرنی ہے گناہ کے ذریعے، شہرت و مقبولیت حاصل کرنی ہے گناہ کے ذریعے، فهو افضل لما یرجو، جو چاہتا ہے وہ اسے نہیں ملے گا، اور جس چیز سے بھاگ رہا ہے اسی میں پھنس ہے۔ غربت سے بھاگ رہے ہو، غربت میں گرفتار ہو جاؤ گے، گمنامی سے بھاگ رہے ہو، گمنامی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ وہی ہوا اس کے ساتھ۔ امام کے قول کی تفسیر، معاویہ نے اپنا وعدہ پورا، کبھی کسی ظالم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ نہ معاویہ نے 14 سے وعدہ وفا کیا، نہ ابن زیاد نے عمر 7 سے وعدہ وفا کیا، نہ امریکہ نے اپنے پٹھوں سے وعدہ وفا کیا۔ اب سارے کو دیکھ لیں، مسلم مبارک کا کیا انجام ہوا، صدام کا کیا انجام ہوا، قذافی کا کیا انجام ہوا، شاہ ایران کا کیا انجام، دیکھ رہے ہیں نا۔ یہ جو ہے زرنسکی کا کیا انجام ہوا، کہ آپ کے سامنے ایک مطالعہ بھی تھا، جو یوکرائن کے صدر نے اپنا سب کچھ نیلام کر دیا امریکہ کی چوکھٹ میں۔ کیا حاصل کیا ہے اس کا؟ کس طرح ذلیل کر کے اپنے محل سے باہر نکالا ہے۔ یاد رکھیں، مقصد حاصل کرنا ہے، کامیابی اللہ کے راستے پر ملے گی، اللہ کے راستے سے ہٹ کے نہیں۔ امام حسن کو زہر دے دیا، زہر اپنا اثر کر رہا ہے۔ 27 صفر جب گزری ہے، 28 صفر کی شب جب آئی ہے، امام کی حالت دگرگوں ہے۔ امام حسین کو بلایا، امام حسین کو بلایا، بلانے کے بعد وصیتیں کرنا شروع کیا۔ امام حسین نے فرمایا بھیا آپ تو اس طرح وصیت کر رہے جیسے آج آپ کی آخری شب ہو۔ امام نے فرمایا ہاں بھیا، نہیں ایسی کیسی بات ہے۔ امام حسن نے اشارہ کیا بھیا تخت کے نیچے سے تشت کو باہر لاؤ۔ اب تو امام حسین نے تخت سے تشت کو باہر نکالا، کیا دیکھتے تشت میں امام حسن کے جگر کے ٹکڑے پڑے۔ امام حسین نے منظر دیکھ کے زاروں کا کار رونے لگے۔ امام حسن نے کہا بھیا رو رہے ہو، ارے تم نے تو فقط میرے جگر کے ٹکڑے دیکھے ہیں، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ تمہارے پورے بدن کے ٹکڑے ہوں گے۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ حسین، ارے تمہاری مصیبتوں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ میں تکلیف میں ہوں لیکن میرے سرانے میرا بھائی حسین کھڑا ہے، میری بہنیں کھڑی ہوئی ہیں، سب میری خدمت کر رہے ہیں، تیمارداری کر رہے ہیں، لیکن بھیا جب تمہارا وقت آخر ہوگا تمہارے سرانے نہ یہ بھائی ہوگا نہ یہ بہن ٹیلے پہ کھڑی ہوئی منظر دیکھ رہی ہوگی، شمع تمہارے سینے پہ سوار ہے، گلے پہ خنجر، لیکن بہن فریاد کے سوا کچھ نہ کر سکے گی۔ اجرکم اللہ۔ امام حسن وصیتیں کرتے کرتے روح پرواز کر گئے۔ امام حسن کو پورے خاندان نے غسل دیا، کفن بنایا، وصیت امام حسن کے مطابق جنازہ روضہ رسول میں لے جایا گیا، لیکن وہ رسول جس کے کاندھوں پہ حسن سوار رہے تھے، جس کی آغوش میں حسن کو سکون ملتا تھا، جسے سینے سے لگا کے پیغمبر کو چین ملتا تھا، وہاں پر آنے سے روک دیا گیا۔
تیروں کی بارش کی گئی، 70 تیر امام حسن کے جنازے میں پیوست، 70 تیر امام حسن کے جنازے میں پیوست ہو گئے۔ عزیزو، عباس جیسا بھائی جس کے پاس اس کے جنازے کی بے حرمتی، اور ایک عام انسان کی جنازے کی بے حرمتی برداشت نہیں کر پاتا۔ عباس دیکھ رہے میرے بھیا کے جنازے پر تیر برسائے گئے، عباس نے تلوار نکالنا چاہا، حسین نے ہاتھ رکھ دیا، نہیں عباس، ہائے وہ جوش شجاعت پہ وفا کے پہرے، ایک دریا تھا جسے اتنے روانی نہ ملا۔ جب بھی عباس نے تلوار نکالنا چاہا، حسین کا ہاتھ پہنچ جاتا تھا۔ عباس اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، فرات کے کنارے سے خیمے ہٹائے چل رہے ہیں۔ عباس دیکھ رہے ہیں، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ عباس دیکھ رہے ہیں، علی اکبر کے سینے میں برسی لگ گئی۔ حسین، نہیں بھیا، نہیں بھیا، نہیں بھیا۔ جنازہ واپس گھر لایا گیا۔ عزیزو، کسی کا جنازہ جب گھر سے نکلتا ہے نا، دوبارہ واپس نہیں آتا ہے۔ یہ واحد جنازہ ہے جو دوبارہ گھر واپس آیا۔ جب زینب نے دیکھا کہ جنازہ واپس، طلب نہیں، آگے بڑھے مجھے بھیا جنازہ واپس کیوں آنا؟ بہن سوال بعد میں کرنا، بھیا کی خدمت ابھی باقی ہے، ایک خدمت ابھی باقی ہے۔ حسن حسین ایک طرف بیٹھے، زینب ایک طرف بیٹھے، ایک ایک کر کے اب حسن کے جنازے سے تیر کو باہر نکالا۔ آج 28 سفر ہے، 28 سفر کو زینب اپنے بھائی کے جنازے سے تیر نکال رہی ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی آیا جب محرم کی 11 تاریخ تھی، زینب جب بھائی کے جنازے پر پہنچی ہے، ارے پورا بدن تیروں سے چلنی ہے۔ زینب نے حسن کے جنازے سے تیر نکالا، مگر حسین کے لاشے سے تیر نہ نکال سکی۔ وہاں زینب کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، یہاں ہاتھوں میں رسی بندھی ہوئی ہے۔ بہن دیکھ رہی ہے بھائی کا بے گور و کفن جنازہ دھوپ میں پڑا ہے۔ اے کاش زینب کے سر پہ چادر ہوتی تو بھائی کے جنازے کے بعد عجب سے زینب کی بھی مصیبتیں ہیں۔ جس وقت امام حسین رخصت آخر کے بعد میدان میں آئے ہیں، اب تک جو بھی جاتا تھا اس کی خبر حسین لے کے آتے تھے۔ اب کون ہے تو حسین کی خبر لے کے آئے۔ کافی دیر ہو گئی ہے زینب کو گئے ہوئے، حسین کو گئے ہوئے، کوئی خبر نہیں ہے۔ آخر میں عباس کی بہن نے چادر سر پہ ڈالی، میدان میں آئی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئی جہاں زینب نے دیکھا شمر سینے پہ سوار، گلے پہ خنجر۔ ایک دفعہ عمر سعد کو آواز دیتی، اے عمر سعد، تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی زینب کی یہ آواز حسین کے کان میں پہنچی، غیرتدار حسین قلم گیا، اٹھنا چاہتے ہیں، طاقت جواب دے گئی۔ کوہنیوں کی بس تھوڑا اٹھتے کہتے بہن ابھی بھائی زندہ ہے، بہن خیمے میں چلی جاؤ۔ جذبات کہتے ہیں کہ زینب حسین کو دھار کے چھوڑ کے مت جانا، مگر حکم امامت سے مجبور ہو کے زینب واپس پلٹی۔ ابھی خیمے میں پہنچی ہی تھی،